اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قالت بنت علی علیہم السلام واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا. صلوات بھیجے محمد والے. بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ کس شخصیت کی شریک حیات کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں کی جو تہذیب اور ادب ہے کہ گھر میں رہنے والی خواتین کی خدمات اس طرح سے سامنے نہیں آ پاتی ہیں، لیکن مردوں کو دیکھ کر گھر کے ماحول اور ادب اور تہذیب کا اندازہ ہوتا ہے. چاہے کسی بیٹی کا باپ ہو، چاہے کسی زوجہ کا شوہر ہو، چاہے کسی ماں کی اولادیں ہوں، وہ بتاتی ہیں کہ باپ ایسا ہے تو بیٹی کیسی ہوگی، شوہر ایسا ہے تو زوجہ کیسی ہوگی، اولادیں ایسی ہیں تو ماں کیسی ہوگی. اور اس کے اثرات ان لوگوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے جس کا جیسا ربط ہوتا ہے، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا. تو بہرحال مولانا زاہد احمد صاحب قبلہ سے میرے دیرینہ تعلقات سب جانتے ہیں. ناظمیہ کی طالب علمی کی زندگی سے لے کر قم اور شام کی میری طالب علمانہ زندگی جو رہی، مولانا سے میرا ہر جگہ ربط رہا، اور پھر سفر و حضر میں ساتھ بھی رہا. انتہا یہ ہے کہ مولانا ریاضت صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں جب تعلیم کے لیے ایران جا رہا تھا، جو لوگ جانتے ہیں کہ جو سلیکٹ ہو کر نہیں جاتے اور وہاں جا کر ان کو ٹیسٹ دے کر کے داخلہ لینا ہوتا ہے، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہاں اقامے کا ہوتا ہے، ٹھہرنے کا ہوتا ہے. تو میں چونکہ جب 94 میں ایران جا رہا تھا تو 17 ربیع الاول کے بعد گیا ہوں، اور وہاں 17 ربیع الاول کو ٹیسٹ ہو چکے تھے. تو بہرحال میں جب پہنچا تو بے سر و سامانی تھی. لیکن اسی سال چونکہ بہت سے لوگوں کی بہت سی خدمات بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، یہاں کے حوالے سے تو جو خدمات ہیں، لیکن مولانا زاہد احمد صاحب قبلہ کی یہ خدمت کا رخ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. انہوں نے ایک مؤسسے کا قیام کیا تھا قم میں، صرف ان طالب علموں کے لیے کہ جن کو قیام کی جگہ نہ ملے یا اقامہ نہ ہو، تو وہ پہلی فرصت میں سر چھپانے کے لیے ان کو جگہ مل جائے. مولانا شمس صاحب قبلہ بھی گواہ ہیں ان مسائل کے کہ کتنے ایسے لوگ جو ممکن ہے یہاں آ کر ان کو فراموش بھی کر دیا ہو انہوں نے، لیکن وہاں جا کر کے انہوں نے
سر بھی چھپایا، اور پھر خالی رہنے کے لیے نہیں بلکہ خرچ کے لیے بھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ انتظامات ذاتی پیسوں سے نہ صحیح، لیکن ذریعہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، وسیلہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی قم جیسی سرزمین پر کسی کے رہنے کا ذریعہ فراہم کر دے یا کسی کے رزق کا ذریعہ بن جائے تو یقیناً یہ وہ خدمات ہیں کہ جب تک وہ علماء کرام یا وہ طلاب اعظام پوری دنیا میں خدمات انجام دیتے رہیں گے تو یقیناً مولانا کے تو نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھا ہی جائے گا، نہیں ان سے وابستہ جتنے لوگ ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اس لیے کہ اگر گھر کا معاملہ صحیح نہیں ہے تو آدمی باہر کام نہیں کر سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے آپ محمد وآل محمد پر۔ بہرحال میں نے یہ ایک بات میرے ذہن میں ایک دم سے مولانا ریاضت صاحب کو دیکھ کر کے پیدا ہوئی، چونکہ یہ وہاں مسئول یہی تھے، وہاں یعنی یہ سارے سورس اور سارے ذرائع سارے وسائل تو مولانا کے تھے، لیکن ذمہ دار یہ تھے، گواہ ہیں یہ۔ اور پھر مولانا جاتے تھے تو خصوصی طور پر اسی سال آیت اللہ العظمیٰ آرا کی تابسرہ کا انتقال بھی ہوا، تو وہ سارے واقعات اور ساری چیزیں میرے ذہن میں۔ ایک ایک چیز ظاہر سی بات ہے کہ یہ مجلس ادا ہے، جلسہ تعزیت نہیں ہے، لیکن رسماً میں نے یہ کلمے اس لیے ادا کیے تاکہ پتہ چلے کہ یقیناً شریک حیات اور اس کی خدمات اس اعتبار سے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر درد بھی ہے، کرب بھی ہے کہ اس کووڈ-19 نے ملنے جلنے کے انداز بدل دیے، خوشی اور غم کے طریقے بدل دیے کہ خوشی کے موقع پر تو ایسی بات ہے جو بھی مسئلہ ہو، لیکن غم کے موقع پر آدمی چاہتا ہے کہ لوگ آئیں، قریب آئیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو کووڈ کے دوران جن کا انتقال ہوا، وہ لوگ یہ کہ اس مرض میں نہ بھی رہے ہوں تو تیجے میں بھی اس طرح سے لوگ نہیں آ پائے، 40ویں میں بھی اس طرح سے لوگ نہیں آ پائے۔ تو یہ ایک بڑا پروگرام، ظاہر سی بات ہے کہ برسی ویسے بھی اہتمام سے ہوتی ہے، لیکن جہاں 40ویں میں مجمع کم رہا ہو تو پھر اولادوں کے لیے بھی ایک تسلی بھی ہے، ایک دلاسا بھی ہے، اور پھر یہی ذکر تو ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ بہرحال اس مختصر سی تمہید کے بعد میں نے ایام عزا ہیں اور غم کا ماحول ہے، سب سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور سب ظاہر سی بات ہے کہ وہی سلسلہ ہے، تو اس مرحومہ کے لیے بہترین ایصال ثواب میں نے یہی سمجھا کہ میں انہی کی چھوٹی شہزادی کا ذکر کروں اور اس سے اس ذکر کو آگے بڑھاؤں، اس لیے کہ یقیناً یہ مجلس جہاں بھی ہو، جس طرح سے بھی ہو، اگر آپ سلسلہ مجالس کو ملاتے چلے جائیں گے تو ان مجلسوں کا سلسلہ آپ کو شام میں بچھنے والے فرش عزا سے جا کر کے مل جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے وہ اس خطیب منبر سلونی کی بیٹی کے الفاظ ہیں۔ کیا کہنا عزیزان محترم، میں اس کے باپ کے خطبات کے حوالے سے تو گفتگو کرتا ہی ہوں، شرف ہے میرے لیے، بزرگی ہے میرے لیے، تعارف و تشخص ہے میرے لیے، لیکن یہ کون سا گھرانہ ہے کہ باپ بولتا ہے تب بھی لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون بول رہا ہے، بیٹی بولتی ہے تب بھی لوگ اندازہ نہیں کر پاتے ہیں اور کہتے ہیں۔ جہاں شہزادہ گلریز نے عجب طرح سے کہا کہ بنت علی کا خطبہ ابن علی کا سجدہ، بنت علی کا خطبہ ابن علی کا سجدہ، ایک گفتگو خدا سی، ایک گفتگو خدا سے۔ بنت علی کا خطبہ ابن علی کا سجدہ، بنت علی کا خطبہ ابن علی کا سجدہ، ایک گفتگو خدا سی۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کو اندازہ ہے نا کہ جب یہ علی کی بیٹی بول رہی تھی تو آوازیں بلند ہو رہی تھیں. ارے یہ کون بول رہا ہے؟ یہ تو علی بول رہے ہیں، یہ علی بول رہے ہیں. اور علی کون ہے؟ جس کا لہجہ معراج میں پروردگار لے لیتا ہے. بھائی توجہ فرمائیے گا، معراج میں پروردگار لے لیتا ہے. عجیب منزل ہے عزیزان محترم. تو اب اگر کوفہ و شام میں علی کی بیٹی، توجہ کیجئے گا، اپنے باپ کے لہجے میں گفتگو کر رہی ہے تو یہی لہجہ تو معراج پہ بھی نظر آیا تھا. بھائی عجیب منزل ہے. علی کس کس طرح سے نظر آ رہے ہیں. جہاں میر انیس نے معراج کی بات کرتے ہوئے کہا کہ ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا، ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا. علی علی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. ہاں عزیزان محترم، تو میں نے اسی باپ کی زینت بیٹی، جس کا نام ہی پتا دے رہا ہے کہ وہ کیا ہے. توجہ فرمائیے گا. دیکھیے میں نے کہا نا آغاز میں کہ عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ تعارف جو ہے وہ عورتوں کا مردوں کے ذریعے ہوتا ہے کہ یہ بیٹی کس کی ہے، یہ زوجہ کس کی ہے، یہ ماں کس کی ہے. لیکن اس نسبتوں سے اگر بات ہوتی ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید باپ کے کمال کی بات ہو رہی ہے، شوہر کے کمال کی بات ہو رہی ہے، ماں کے کمال کی بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں عام طور سے عورتوں کو مردوں ہی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، حرج بھی نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی یہ معاملہ بدل بھی جاتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. کبھی کبھی یہ معاملہ، اور میں مثبت رخ سے اگر کہوں، توجہ فرمائیے گا، اور پھر یہ دیکھا ہوگا آپ نے، ارے آپ انہیں نہیں جانتے، یہ فلاں ذاکرہ کے باپ ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، آپ انہیں نہیں جانتے، یہ فلاں ذاکرہ کے شوہر ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں آپ مجھے بتائیں؟ ہو جاتا ہے. لیکن یہ جبھی ہوتا ہے جب مرد پہچانا نہیں جاتا. بھائی توجہ کیجئے گا، اگر خود مرد کی پہچان ہے تو عورت ذریعہ نہیں بنے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت اگر کسی نسبت سے اپنی الگ شناخت رکھتی ہے تب تو وہ مرد کے تعارف کا ذریعہ بنتی ہے کہ ارے یہ فلاں کے باپ ہیں، یہ فلاں کے شوہر ہیں، یہ فلاں کی ماں ہے. بھائی توجہ کیجئے گا. لیکن جب ہم آل محمد کے گھر میں دیکھتے ہیں تو وہاں مرد بھی قد آور ہیں. بھائی توجہ کیجئے گا. بھائی نزول آیہ تطہیر کے موقع پر جن مردوں کے درمیان جناب زہرا ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ باپ بھی نامور ہے، شوہر بھی پہچانا جاتا ہے. ارے میں کیا کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. باپ ہے تو سردار انبیاء، شوہر ہے تو سردار اولیاء، بیٹے ہیں تو جوانان جنت کے سردار. تو وہاں جہاں مردوں کی شناخت نہ ہو، اگر وہاں عورت کے ذریعے تعارف کرایا جائے تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے. لیکن یہ ہے زینب کی ماں زہرا. بھائی توجہ کیجئے گا، جس کا باپ بھی بڑا، جس کا شوہر بھی بڑا، جس کے بیٹے بھی بڑے. تو اگر ان بڑے مردوں کے بیچ میں جناب زہرا کا تعارف مردوں سے کرایا جاتا، باپ سے کرایا جاتا، کوئی عیب نہیں تھا. شوہر سے کرایا جاتا، کوئی نقص نہیں تھا. بیٹوں سے کرایا جاتا، کوئی کمی نہیں تھی. لیکن یہ عورتوں کی عظمت کو نہ پہچاننے والا معاشرہ یہ سمجھتا کہ زہرا کون، نہ
نبی کی بیٹی زہرا کون؟ علی کی زوجہ زہرا کون؟ حسنین کی ماں. کہا نہیں، یہ طفیلی نہیں ہے، یہ سببی نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی مرکزی ہے کہ سردار انبیاء پہچانا جائے گا تو زہرا کے ذریعے، سردار اولیاء تو زہرا کے ذریعے. جوانان جنت کے سردار ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات بھیجے آپ. یہ تینوں رشتے ایک جملہ اور کہہ دوں، اب اس کے بعد بیٹی بھی. خطیب اکبر طابہ سرا کا یہ جملہ کہ یہ عجب گھرانہ ہے، ماں کے بعد بیٹی آتی ہے تو کوئی فرق ہی محسوس نہیں کر پاتا. توجہ فرمائیے. لیکن اب ایک جملہ ذہن میں آ گیا، انہی کا بہت پرانا جملہ ہے اور کبھی جوگی پورا بالکل آغاز طالب علمی میں. اور عزیزان محترم یاد رکھیے گا، لوگ آج ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اور فرق بتاتے ہیں کہ آپ اخباریت پر نہیں بات کرتے، وہ نصیریت پر بات نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. ہمارے سلسلہ فکر کو تو سمجھو. توجہ کیجیے گا، ہمارے بزرگوں کو پہلے تم ان کی شناخت اور پہچان تو کرو کہ چاہے عقائد کی بات ہو تب بھی انہوں نے آگے بڑھ کر کے، اور اگر اعمال کی بات ہو، کون ایسا ہے جو نہیں جانتا ہے کہ انہوں نے علماء کے حوالے سے جب بھی مجلسیں پڑھیں، اور بلکہ پورا عشرہ اجتہاد و تقلید پر. اب لوگ نہ جانیں نہ سمجھیں وہ الگ بات ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہم بڑے اعتماد کے ساتھ جناب عباس کو ثانی حیدر کرار کہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. اور بڑے اعتماد کے ساتھ جناب زینب کو ثانی زہرا کہتے ہیں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، یعنی ہم اس میں کوئی تکلف نہیں کرتے. بھائی یہ کہنا آسان ہے، بیٹا کیسا ہے جو ثانی حیدر. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. بیٹی کیسی ہے؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. ماں کو سمجھو تو بیٹی سمجھ میں آئے. ثانی زہرا آسان نہیں ہے. تحت الثری ہے بغض علی کی گھٹن کا روپ. کوثر میرے حسین کی بخشش کا نام ہے. جنت علی کے سجدہ وافر کی ہے زکات. دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے. توجہ فرمائیے گا. دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے. وہ زہرا جو پشت پناہ نبوت بھی ہے، پشت پناہ امامت بھی ہے. بھائی توجہ کیجیے گا. دیکھیے امامت کے مرحلوں میں ملاوٹ کی گئی ہے، نبوت کے معاملات میں ملاوٹ کی گئی ہے، لیکن زہرا نے کہا اس ملاوٹ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی میں کروں گی. تمہیں علی کا درباروں میں مدد کے لیے جانا یاد ہے، زہرا کے لیے فدق کا مطالبہ یاد نہیں ہے. بھائی صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. تم علی کی سخاوت کو، علی کی رضا ثابت کرنا چاہتے ہو. سخاوت اور ہے، رضا اور ہے. چوراہے سے نکلتے ہوئے آپ فقیر کے کاسے میں کچھ ڈال دیں تو کیا کوئی یہ کہے گا اگر آپ بھیک مانگنے سے راضی نہ ہوتے؟ ارے میں کیا کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. تو آپ اس کے کاسے گدائی میں کچھ ڈالتے کیوں؟ ارے تاریخ اسلام کے چوراہوں پر بڑے بڑے بھکاری بیٹھے ہوئے تھے، علی جیسا سخی گزر رہا تھا. صلوات دیجیے محمد وآل محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. تو رضا اور ہے، سخا اور ہے، لیکن یاد رکھیے گا جب لوگ گئے ہیں یا علی ہم بات کرنا چاہتے ہیں،
بنت رسول سے علی مزاج دان بطول ہے، وہ دروازے سے ہی ان لوگوں کو، ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ، واپس کر سکتا تھا، لیکن بددیانت مورخ لکھتا کہ علی نے گفتگو ہی نہیں کرنے دی، ورنہ رحمت للعالمین کی بیٹی معاف کر دیتی، کہا نہیں ان کا فیصلہ زہرا کرے گی۔ ارے صلوات بھیجیے نا محمد وآل محمد پر۔ اور یہ مجلسی مجمع، یقیناً ان لوگوں نے انہی کے سامنے زبان میری تھوڑی بہت، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو بات ہو نہیں سکتی ہے، لیکن پھر بھی عزیزان محترم دیکھیے، ہم رشتوں سے گھبراتے نہیں ہیں، جوڑتے رہو رشتے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، چاہے کوئی بڑے سے بڑا رشتہ جوڑے، قرآن فیصلہ کر چکا کہ یہاں معیار عزت رشتہ داری نہیں ہے، وفاداری ہے۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ، یہاں معیار عزت، دیکھیے ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہم پریشان نہیں ہوتے ہیں، چاہے آپ کسی کو ماموں بنا کر لے آئیں، کسی کو داماد بنا کر لے آئیں، اور لیکن ابن ابی الحبیب کا یہ قول ذہن میں رہے کہ یا علی، جب ہم تیرے غیر کی مدح کرتے ہیں تو مدح نہیں ہوتی، وہ تو اس کی برائی ہوتی ہے۔ سنو مدح صحابہ کرنے والوں، تم مدح کر کے مدح نہیں کرتے ہو، اصل میں برائی کرتے ہو۔ ارے ابن ابی الحدیث کہہ رہے ہیں شارح نہج البلاغہ کا، یا علی ہم جب تیرے غیر کی مدح کرتے ہیں تو اس کی مدح نہیں ہوتی، وہ تو اس کی برائی ہوتی ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، ہم جب تعریف کرتے ہیں تعریف ہوتی ہی نہیں، وہ تو اس کی برائی ہوتی ہے، اور جب آپ کی بات آتی ہے تو بات تشبیب سے آگے نہیں بڑھتی۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، اب آپ کہیں گے تعریف میں برائی کیا، ارے ریکگنائز جھوٹے کو آپ سچا کہیں، ارے میں کہاں جاؤں عزیزان محترم، یہ اپنے ابی الحدیث کہہ رہے ہیں کہ جو صفت جس میں نہ پائی جائے، اگر آپ اس سے اس کو متصف کر رہے ہیں تو یہ تعریف نہیں ہو رہی ہے، یہ اصل میں برائی ہو رہی ہے۔ تو بھیا تعریف کسی کی بھی کرو، کردار بھی تو ملا لو۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر، بآواز بلند نعرہ صلوات بھیجیے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، تو کیا ہوا، ثانیہ زہرام کہتے ہیں، ثانیہ حیدر کرار کہتے ہیں، لیکن خطیب اکبر نے عجب جملہ کہا، کہتے سب کچھ ہیں ان کو، لیکن ہمارے مذہب کی اور ہمارے دین کی حساسیت دیکھو کہ ان کی ساری عظمتوں کے بیان کے بعد بھی ہم ان جیسوں کو بھی 14 میں شریک نہیں کرتے۔ ارے میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا، تو جو لوگ اتنے حساس ہوں کہ ان قد آوروں کو 14 اور 12 میں شامل نہ کریں، وہ کسی ایسے ویسے کو صلوات دیجیے محمد وآل محمد پر۔ بھائی توجہ کر رہے ہیں عزیزان محترم، پھر اور کوئی، اور یاد رکھیے گا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مولا کے نصیری پر بھی نظر رکھتے ہیں اور مولوی کے نصیری پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ مولا کے نصیریوں کو تو پکڑ رہے ہیں لوگ، لیکن جو مولویوں کے نصیری بنے گھوم رہے ہیں، صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ صلوات بھیجیے نا محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیے آپ محمد وآل محمد پر، ایک اور صلوات بھیجیے، میں جان رہا ہوں آپ لطف لے رہے ہیں، ایک اور صلوات بھیجیے آپ۔ تو بیٹی کیسی، باپ کو پہچانو تو زینب سمجھ میں آئے، باپ کی زینت، میں نے کہا نا یہ منزل ایسی ہے
کہ مرد ذریعہ بن رہے ہیں، لیکن نہیں، کائنات کی زینت علی ہے اور علی کی زینت زینب ہے۔ بھئی اندازہ کر رہے ہیں بیٹی کون ہے؟ بس میں نے بڑا وقت آپ کا لے لیا۔ وہ بیٹی شام کے دربار میں خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہی ہے واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، کہ قیدک سعیک وناسب جہدک، کر لے مکاریاں، کر لے صحیح اور کوشش، کر لے دشمنی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہاں کہہ رہا ہے؟ بھئی توجہ کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھیے گا وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال بڑے ذمہ دار افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں کہوں گا کہ آپ کسی بھی فکر سے متاثر نہ ہوں۔ آپ کی اپنی خود فکر ہے، مسلسل فکر ہے، اور اگر اس کو اور مستحکم کرنا ہے تو میرے کہنے سے 5 خطبے بالترتیب پڑھیے آپ۔ میں نے مرتب کیا ہے، ابھی تک چھپ نہیں پائی کتاب، خطبہ غدیر، من کنت مولا، بڑا خطبہ ہے، خطبہ فدق، توجہ فرمائیے گا، جہاں چہروں سے نقاب الٹ دی، توجہ کیجئے گا، خطبہ شقشقیہ، میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا، غدیر 10 ہجری، فدق 11 ہجری، شقشقیہ نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ تقریباً 40 ہجری، اس لیے کہ اس میں جمل بھی ہے، صفین بھی ہے، نہروان بھی ہے، یہ سب شقشقیہ میں آپ کو ملے گا۔ اور وہاں میرے مولا نے کہا ہے یہ سب میرے مقابلے پر آنے والے انجان نہیں ہیں، یہ جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں، لیکن دنیا کی چمک نے ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور پھر شام کے یہ دونوں خطبے جہاں شہادت کی گونج بھی ہے اور فتح کا اعلان بھی ہے۔ شہادت کی گونج جناب زینب کے خطبے میں نظر آئے گی، فتح کا اعلان چوتھے امام کے خطبے میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو نوجوانوں یہ نہ کہو کہ کیا پڑھا جائے کیا نہ پڑھا جائے، جو بھی پڑھا جائے وہ ان 5 خطبوں کے خلاف نہ پڑھا جائے۔ بھائی صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ بات تو مکمل ہو گئی، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم۔ تو بہرحال وہاں شہزادی کہہ رہی ہیں کر لے کوششیں، نکال لے اپنی حسرتیں۔ نوجوانوں ان دنوں میں جا کر کے ان خطبوں کو تلاش کرو، اب کو تو خانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں انٹرنیٹ پر یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، آپ کی اپنی زبان میں مل جائیں گی، جہاں شہزادی کہہ رہی ہیں یاد رکھ ساری دشمنیاں تو نکال لے، ساری کوششیں تو کر لے، سارا عناد تو نکال لے، لیکن یاد رکھ خدا کی قسم میرے ذکر کو محو نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، میرے ذکر کو محو نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے جناب زینب ہوں، امام سید سجاد ہوں، جناب عباس ہوں، ان کے فضائل کے مرحلوں میں بھی اتنی نزاکت ہوتی ہے کہ بچ بچ کر بچا کر چلنا پڑتا ہے، ورنہ اذہان مصائب کے باب کی طرف منتقل ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے میں چند منٹ آپ کے اور لینا چاہوں گا اس منزل کے اوپر کہ یاد رکھیے گا یہ کہاں پر بول رہی ہے۔ میں نے کہا نا، دیکھیے میں نے ان خطبوں کے حوالے دیے ہیں، لیکن چاہے وہ پیغمبر اسلام کا غدیر کا خطبہ ہو، یقیناً اپنے بھی ہیں غیر بھی ہیں، چاہے وہ فدق کا خطبہ ہو، کنیزوں کے حصار میں جناب زہرا مدینے میں گئی ہیں، چاہے وہ خطبہ شقشقیہ ہو، علی مسند حکومت ظاہری پر ہیں، لیکن شام میں جو خطبہ جناب زینب نے دیا ہے، انیتا رائے نے، یقیناً اس نے اپنا مذہب تو تبدیل کر دیا۔ اس کی کتاب ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے ترجمہ کرا کر کے اردو اور ہندی میں اگر مل جائے وہ کتاب تو آپ اسے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عزیزان محترم اس مجلسی مجمع کے سامنے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ باپ اگر ہے تو اس کے لیے اگر پیغمبر نے کہا کسی کو آدم کا علم، نوح کا تقوی، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لو، یہ باپ ہے۔ لیکن بیٹا کون ہے جو آدم کا بھی وارث ہے، نوح کا بھی وارث ہے، موسیٰ کا بھی وارث ہے، عیسیٰ کا بھی وارث ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حسین جب کربلا میں اپنے سجدے کے
لیے دین بچا رہے تھے قیامت کے لیے، تو آدم بھی تھے، نوح بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، جو اپنی محنتوں کا ثمر سجدہ حسینی کی شکل پر دیکھ رہے تھے۔ اس عورت نے عجیب بات کہی کہ جس طرح سے سارے انبیاء سجدہ حسین کے وقت موجود تھے، اسی طرح سے جب علی کی بیٹی شام میں خطبہ دے رہی تھی تو یہ سارے انبیاء شکریہ کے لیے موجود تھے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیں آپ ذرا محمد وآل محمد۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں؟ اب دیکھیے بڑی تیزی سے میں اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں گا عزیزان محترم، کہ واللہ خدا کی قسم تو میرے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا سازش کیا تھی کہ ان کے ذکر کو، اب ترکیب دیکھیں آپ، ذکرنا واللہ لا تمحو ذکرنا، ہمارے ذکر کو، بڑی توجہ شہزادی آپ کہیے اللہ کے ذکر کو، کا ملاوٹ ہو جائے گی۔ میں کیا کروں توجہ مائیے گا، کہا میرے ذکر کو، اس لیے کہ میرے ذکر کے بغیر نہ ذکر خدا مکمل ہوتا ہے نہ ذکر رسول مکمل ہوتا ہے۔ واللہ لا تمحو ذکرنا، تم میرے ذکر کو محو نہیں کر سکتے۔ شہزادی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ لیکن پھر وہی ماحول کون سا ہے؟ ارادہ یزید کا کیا تھا؟ آئینہ بندی کی کیوں گئی تھی؟ گھنٹوں انتظار کرایا کیوں گیا تھا؟ بنی امیہ بدر کا بدلہ، احد کا بدلہ، خیبر و خندق کا بدلہ اس لٹے ہوئے قافلے کا تماشا بنوا کر لینا چاہ رہے تھے، لیکن کیا کہنا، علی کی بیٹی نے تماشا بنانے والوں کو قیامت تک کے لیے تماشا بنا دیا۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، دیکھیے یہ جو دن ہیں آپ کے ذہنوں میں ہیں، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 10ویں تک ذکر حسین ہے تو 11ویں سے 8 تک میں کیا کروں توجہ مائیے گا، یہ ہے علی کی بیٹی جو جا کر بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ تو میرے ذکر کو محو نہیں کر سکتا اور سلسلہ وحی کو موت نہیں آ سکتی۔ شہزادی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا رے یہ چاہتا ہے کہ قتل کر کے اسیر بنا کر ہمارے ذکر کو ختم کر دے۔ میں اسے بتانے آئی ہوں کہ تو میرے ذکر کو محو نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، یہ دعویٰ مدینے میں نہیں ہے، یہ دعویٰ کربلا میں نہیں ہے، یہ دعویٰ شام میں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ دعویٰ اور جگہوں پر ہوتا تو کہا جاتا لوگوں کے بھروسے پر یہ دعویٰ کیا۔ کہا جب کوئی معین و مددگار نہیں ہے تب علی کی بیٹی دعویٰ کرے گی کہ میرے ذکر کو محو نہیں کیا جا سکتا، یہ خدا پر بھروسہ ہے، یہ اعلان نظریہ توحید ہے کہ جب میرے نانا نے، میرے بابا نے، میری ماں نے، میرے بھائیوں نے بندہ ہو کر اس کے ذکر کے پرچم کو بلند کیا تو وہ خالق ہو کر میرے ذکر کو مٹنے کیسے دے سکتا ہے؟ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ہاں عزیزان محترم، یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ کس کی باتیں ہیں کہ جہاں نیر مجیدی نے عجب طرح سے کہا مٹانا چاہتے ہو ذکر، ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، یہ محمد کا گھرانہ ہے، یہاں ہر لمحہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ ہاں عزیزان محترم، یہ علی کی بیٹی ہے کہ جس نے کوفے میں جب خطبہ دیا تو پتہ ہے آپ کو ابن زیاد
خدا لعنت کرے اس ملعون پر. اس نے اس ستم دیدہ شہزادی کو دیکھ کر یہ سوچا کہ ایسا حملہ کیا جائے. میں نے کہا مصائب کی منزلوں سے گزر کر فضائل کے گوشے نکلتے ہیں. ذرا سا بولو یہ کہ بڑی حد تک بات پہنچ چکی ہے، لیکن اب چند جملے تاکہ بات مکمل ہو سکے. اور وہ یہ کہ پتہ ہے اس نے کیا کہا کہ تم نے اپنے بھائی کے سلسلے میں اپنے خدا کو کیسا پایا. سنیے، کبھی کبھی ہمارے ماحول میں بھی اس طرح کے جملے غیر ارادی طور پر زبان پر آ جاتے ہیں، لیکن نظریہ توحید سے مکمل وابستگی آسان نہیں ہے. کہہ دیتے ہیں نا لوگ، ارے ان کے ہاں تو بہت نماز روزے ہوتے ہیں، پھر یہ مرض کیسے آ گیا. ہوتا ہے نا یہ آپ غیر ارادی طور پر عدل الہی پر اعتراض کر رہے ہیں. سمجھیے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان کے لیے ایسی ناگہانی موتیں کیوں ہو رہی ہیں، ان کے یہاں یہ کیوں ہو رہا ہے، ان کے یہاں یہ کیوں ہو رہا ہے. تو یہ آپ ایسے جملے ادا کرنے سے پہلے تاریخ پر نظر ڈال لیجئے. نے کہا کیسا پایا، گویا کہ ابن زیاد کہنا چاہ رہا تھا بہت اللہ اللہ کرنے والا گھرانہ تھا نا تمہارا، کیا تمہیں ملا. یہ ابن زیاد نہیں ہے، یہ فرعون ہے، یہ نمرود ہے، یہ شداد ہے. نظریہ توحید پر حملہ ہے، لیکن یہ علی کی بیٹی ہے جو باپ کی زینت ہے. اگر باپ کہتا ہے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر حجاب ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. توجہ فرمائیے گا. تو بیٹی اگر باپ کی زینت ہے تو ایسے شدید حملے پر بھی وہ ایسا جواب دے گی کہ ابن زیاد کی نسلیں یاد رکھیں گی کہ علی کی بیٹی کے سامنے نظریہ توحید پر اعتراض کہ تم نے اپنے بھائی کے سلسلے میں اپنے اللہ کو کیسا پایا. یعنی یہ نظریہ توحید پر وار کر رہا ہے ابن زیاد ہماری جان قربان علی کی بیٹی پر کہ اتنی مصیبتوں سے گزرنے کے بعد بھی وہ شکوہ نہیں کرتی ہے بلکہ شکر خدا کرتی ہے کہ ما رائے تو اللہ جمیلا، ہم نے تو خدا کو جمیل ہی دیکھا. دیکھ رہے ہیں آپ عزیزان محترم. تو جو ان مصیبتوں سے گزر کر جمال الہی پہ گفتگو کرے اسی کو حق ہے اپنے باپ کی زینت ہونے کا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. آپ ذرا دیکھیں میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جائیے نہج البلاغہ کے خطبے دیکھیے اور پھر ان خطبوں کا عکس آپ کو جناب زینب کے اس خطبے میں ملے گا کہ ما رائی تو اللہ جمیلہ، جس نے ہمارے اول کو نبوت دی، ہمارے آخر کو شہادت دی. شکر خدا کر ادا کر کے یہ بیٹی اس مرحلے سے گزر گئی. لیکن جب یہ بیٹی علی کی اور زہرا کی شام میں پہنچی ہے تو میں نے کہا نا کہ وقت نکال کر خطبے کو پڑھیے گا عزیزان محترم کہ میرے ذکر کو محو نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہاں نظریہ توحید پہ حملہ ہے تو شام میں عدل کے نظریے پر حملہ ہو رہا ہے کہ جب یزید سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھ رہا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یزید آیت کا غلط استعمال کر رہا ہے. سنیے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے قل اللہم مالک الملک کہ ملک کس کے لیے ہے؟ خدا جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے. حالانکہ علامہ رشید ترابی مرحوم نے کہا کہ یزید کو اس آیت کو یہاں پڑھنے کا توجہ فرمائیے گا، اس کو یہ آیت یہاں نہیں پڑھنی چاہیے تھی، اس لیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے. توجہ فرمائیے گا، یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کسی سے ملک لیا اور اس کو ملک دے دیا. تو جس ملک کی تو بات کر رہا ہے وہ تو تیرے باپ ہی کے پاس تھا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا اس ملک کے لیے. لیکن کیا کہنا عزیزان محترم، کہا خدا جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے. گویا کہ یزید عدل الہی پر حملہ کر رہا ہے کہ تم اللہ اللہ کرنے والے ہو، تم اپنے کو نمائندہ پروردگار کہتے ہو، لیکن ملک تو اللہ نے ہمیں عطا کیا. توجہ فرمائیے گا. لیکن یہ ہے علی کی بیٹی، یہ ہے قرآن پہ نظر،
کہ جس سورہ آل عمران کی آیت کا یزید جیسے ظالم نے غلط استعمال کیا، علی کی بیٹی نے اسی دربار میں اسی سورہ آل عمران سے آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ ہرگز کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے یہ ان کے لیے خیر ہے، نہیں، یہ مہلت خیر نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے عذاب ہے کہ وہ اور عذاب میں ڈوبتے چلے جائیں۔ صلوات دے محمد وآلہ محمد۔ ہاں عزیزان محترم، یقیناً ایسے موقع پر اسی جگہ سے خطیب اکبر تابہ سرا کا جملہ ہے کہ مناظرے کے موقع پر جا کر کتاب دیکھنے کا گھر میں موقع نہیں رہتا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ وہیں پر اسی وقت جواب دینا ہے، لیکن یہ اسی وقت جواب وہی دے سکتا ہے جو قرآن ناطق کا بھی ترجمان ہو اور قرآن صامت کا بھی ترجمان ہو۔ صلوات دے محمد وآل محمد۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ بس عزیزان محترم، اب یہاں پر دو چار جملے کا مہلت خطیب الایمان طاہر جرولی مرحوم کا یہ جملہ ہے، اور میرے خیال سے خمسہ اور عشرہ بھی ان کا ہے کہ مہلت اور ہے، حکومت اور ہے۔ لوگ مہلت کو حکومت سمجھ لیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، دیکھیے مہلت ملتی سب کو ہے، مومن کو بھی کافر کو بھی۔ مومن کو مہلت ملتی ہے سدھرنے کے لیے، ارے یہ سال ثواب کی مجلس ہے، مومن کو مہلت ملتی ہے سدھرنے کے لیے، اور کافر و منافق کو مہلت ملتی ہے اور عذاب میں ڈوبنے کے لیے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، یہ مجلسیں نہیں ہیں، یہ سب کے لیے مہلت ہیں کہ آ جاؤ در حسین پر بنا لو اپنا مقدر، ورنہ یزیدی بن کر زندگی گزارنا ہے تو تم جاؤ جہنم میں۔ صلوات دے محمد وآلہ محمد۔ ہاں، اور کوئی بھی ناجائز کمائی سے ترقی کرنے والا اس غرور میں نہ رہے کہ یہ اس کا اپنا ہے، نہیں، یہ اس لیے مہلت ہے تاکہ اور کرو گناہ۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، یہ جو لوگ بہت زیادہ بکنے اور بکنے والے گواہوں اور ناجائز دولت سے خریدے ہوئے لوگوں پہ ناز کرتے ہیں نا، توجہ فرمائیے گا، یہ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اور کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، اور ہم اور آپ بھی کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں اس کی اتنی ترقی ہو رہی ہے، اس کی اتنی ترقی ہو رہی ہے، اس کی اتنی ترقی ہو رہی ہے۔ ارے علی کی بیٹی نے سب کی قسمت کا فیصلہ کر دیا کہ ہرگز کافر یہ گمان نہ کریں کہ ان کو ملنے والی مہلت ان کے لیے خیر ہے، نہیں، یہ خیر نہیں ہے۔ تو سب کو مہلت ملتی ہے، لیکن جو واقعاً مہلت سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ ایک آواز التش پر لشکر یزید کو چھوڑ کر لشکر حسین کی طرف آ جاتا ہے۔ مہلت تو پسرے سات کو بھی ملی، اس نے فیصلہ یہ کیا دیکھے جانے والی دنیا چاہیے، نہ دکھنے والی آخرت نہیں۔ ملک رے کی لالچ میں مہلت عذاب بن گئی۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اور جناب حر کے لیے، اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں امام حسین نے مہلت لی نہیں بلکہ مہلت دی۔ امام حسین نے مہلت دی
تاکہ کوئی حر کی طرح آنے والا ہو تو مہلت سے فائدہ اٹھا کر. ہاں عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ میرے جذبات و احساسات بھی ہو سکتے ہیں. ہاں معافی مانگنے والوں کو معاف کر دینا چاہیے. جذبات اپنی جگہ، احساسات اپنی جگہ، اس لیے کہ حر سے بڑا تو کوئی مجرم نہیں ہے نا. سنیے میں بزرگوں کی دعائیں چاہوں گا. بھائی رومال زہرا کتنا قیمتی ہے. ارے اس مجلسی مجمع کو کون، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، طالب علمانہ گزارش ہے، یہ رومال زہرا تو علی اکبر کے زخم پر بنتا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ رومال زہرا تو عباس کے کٹے ہوئے بازو پہ بنتا. یہ رومال زہرا تو حبیب کے زخموں پر بنتا. رجل فقیہ ہے، خط لکھ کر بلایا گیا ہے. رومال زہرا تو سعید و زہیر کے مقدر میں آتا. آگے کھڑے ہو کر اپنے سینوں پہ تیر لیا ہے. یہ سب سے آخر میں آنے والے کا مقدر کیوں بن رہا ہے؟ اس کو کیوں مل رہا ہے رومال زہرا؟ کہا لوگ یہ سوچیں گے کہ اتنا بڑا مجرم معاف ہوا بھی کہ نہیں. کہا اس کو ضرورت ہے رومال زہرا کی، اس کو ضرورت ہے رومال زہرا کی، تاکہ اگر کوئی جذبات میں کہے کہ کیسے معاف ہوا تو جب قبر کھلے. توجہ کیجئے گا تو رومال زہرا. اب آپ سمجھے بغض علی اور جناب زہرا کے لیے میں نے جو شعر پڑھا تھا وہ یہی ہے. ہاں آزادارو، آپ کا مقدر بھی جب آپ گریہ کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، یہ ماں آ جاتی ہے رومال سفید لے کر. ہاں دیکھیے میں اپنے انداز سے مجلس پڑھنے کا عادی ہوں. جن چیزوں کو میں نے سنا ہے بزرگوں سے ان پر میں اصرار نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی ان سنی ہوئی باتوں کے لیے کوئی پڑھی ہوئی بات دلیل بن جائے، یقیناً میرا مطالعہ بہت محدود ہے، سنی ہوئی باتیں ہیں، لیکن بڑوں سے اعتبار کے ساتھ کہ ہر مجلس میں بیوی آتی ہیں، لیکن اب ان عقیدتوں پر مختلف طرحوں سے حملے ہو رہے ہیں نا. میں ان کے لیے کہوں گا اساس تو دیکھ لو، پہلے سمجھ تو لو کہ یہ زہرا ہے کون. جزاکم ربکم، یہ زہرا ہے کون؟ ممکن ہے بہت سی باتیں میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہیں، بڑے معتبر لوگ تھے، بڑے معتبر لوگ ہیں، توجہ کیجئے گا، لیکن اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ میری پڑھی ہوئی بات ہے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تصدیق کریں گے. پہلے رشتہ تو سمجھو حسین اور زہرا کا، پہلے رب تو جانو کہ زہرا ہے کون. ہاں عزادارو، کون ایسا ہے جو نہیں جانتا ہے کہ جب زہرا کا جنازہ صحن خانہ میں رکھا گیا ہے، سنیے سنیے، جب زہرا کا جنازہ صحن خانہ میں رکھا گیا ہے، معتبر ترین کتابوں میں یہ ہے کہ نہیں کہ سب آئے ہیں، لیکن حسین نے کہا میں نہ جاؤں گا جب تک ماں بلائے گی نہیں. تو رب تو سمجھو کہ حسین کے لیے زہرا تڑپتی کیسے ہے. تو جو زہرا شہادت کے بعد حسین کے لیے بندے کفن توڑ دے، اگر وہ ماں آنسو لینے کے لیے جزاکم ربکم، آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے مقصد کو. لیکن یہ دن وہی ہے کہ مجمع رونا چاہتا ہے. ارے اب تو دل دکھے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے مجلسیں ہو رہی ہیں، شبے داریاں ہو رہی ہیں، لیکن جلوس میں جانا، وہ جو آپ جلتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں ماتم کرتے ہوئے، تعزیہ سر پہ رکھے ہوئے، ٹھیک ہے ہوا سب کچھ،
لیکن پابندیاں یا مرض کی وجہ سے، احتیاط کی وجہ سے تو آپ بھی رونا چاہتے ہیں۔ ہاں عزادارو، آپ کو پتا ہے یہ زہرا نے کس حسین کے لیے بندے کفن توڑے؟ ہے نا معتبر ترین روایت ہے نا کہ بندے کفن توڑے، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ یہ کون حسین ہے جس کے لیے زہرا بندے کفن توڑ کے کہہ رہی ہیں کہ آ میرے لال آ جا؟ ابھی یہ حسین 3 دن کا بھوکا نہیں ہے، ابھی یہ حسین 3 دن کا پیاسا نہیں ہے، ابھی اس حسین نے ایک دوپہر میں 72 لاشیں نہیں اٹھائے۔ جزاکم ربکم۔ تو جو ماں اس حسین کے لیے تڑپ رہی ہے، اگر حسین 71 لاشیں اٹھانے کے بعد کہیں اماں جزاکم ربکم، ہاں عزادارو مجھے کہنے دیجئے حسین نے ماں سے لپٹ کے یہ وعدہ لیا ہوگا کہ اماں آپ نے بلایا میں آ گیا، لیکن اماں وعدہ کرو جب حسین بلائے گا۔ ہاں ایک ایسی مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، شوق عزا آنے کا سجانا۔ اور یاد رکھیے گا ہمارے گھروں میں ہمارا جانے والا کسی اور موقع پر یاد آئے یا نہ آئے، لیکن جب ایام عزا آتے ہیں، جب گھر میں تعزیہ آتا ہے تو جانے والا بہت یاد آتا۔ ہاں لوگ تصدیق کریں گے، استاد محترم مولانا آغروی صاحب قبلہ کا یہ جملہ ہے بہت پہلے کہ ایک گھر ہے جس میں عزا کا انتظام نہیں ہو پایا، توجہ فرمائیے گا، تو ماں نے یا زوجہ نے شوہر سے کہا کہ تجھے تو خدا نے اولادیں دی ہیں۔ وہ دور تھا کہ جب فروخت کر کے بھی کام ہوتا تھا تو جا کر کے بیٹوں کو بیچ دیا اور عزا کا انتظام ہو گیا، لیکن جب ماں عزا خانے میں بیٹھ کر بیٹوں کو یاد کر کے رونے لگی تو شوہر نے کہا کہ ارے بیٹوں کو رونا تھا تو مجھے بیچنے کا مشورہ ہی کیوں دیا تھا؟ سنو، ہم جانے والوں کو یاد رکھ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا بیٹوں کے جانے پر افسوس نہیں، گریا اس لیے ہے کہ حسین کے 2 عزادار کم ہو گئے۔ توجہ فرمائیے گا، تو ہمیں بھی اپنے گھروں میں، اور اگر کوئی گھر کا ذمہ دار ہو، عزادارو یقیناً ہمیں اپنے جانے والے بہت یاد آتے ہیں محرم میں، وہ گریا، وہ ماتم، وہ شوق عزا، لیکن جب آپ کو اپنے گھر میں سناٹا محسوس ہوتا ہے تو ذرا سوچو جب خیمے سے حسین، اللہ اکبر، تمام ہو رہی ہے مجلس، اگر کہیں آج 20 ہے، آپ کے یہاں 19 ہے، یعنی 72 کا 10واں اور 5ویں امام کی شہادت بھی قریب ہے، رلا رہی تھی دلوں کو لٹی ہوئی سرکار، نہ پیدلوں کے پرے تھے نہ مرکبوں کی قطار، نہ کوئی حاجب و درباں نہ کوئی خدمتگار، ارے اجڑ گیا وہ گلستان، خزاں ہوئی وہ بہار، مقام ہو کا تھا جس جا نگاہ مڑتی تھی، ارے حضور کے در دولت پر خاک، جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو اب یہ حسین آیا ہے، میں نے کہا نا کہ وہ زہرا جو حسین کے لیے بچپن میں تڑپ جائے، اب اگر اس کے گلے پر کن خنجر چل رہا ہو، اب اگر ماں فریاد کرے تو کیا کوئی مقام تعجب ہے؟ جنگل سے آئی، بس دوبند مجلس تمام ہے، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ مصیبتہ اب کون ہے جو حق کے رفاقت کرے ادا، ہے یہ گہرے زخم اور 2 عالم کا مقتدا، 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل۔ سنیے جہاں تک بھی آواز جا رہی ہو، یقیناً یہ ایصال ثواب کی مجلس
سمجھ کر نہیں، یہ مجلس حسین سمجھ کر سنیے، یہ شہدائے کربلا کا 10واں سمجھ کر سنیے۔ ہاں عزادارو، ورنہ میں مجلس تمام کر دیتا۔ ایک مرتبہ آج بھی تل زینبیہ پر سانس لے لیں آپ، میں 90 میں جا کر بھی میں نے تل زینبیہ چھوٹا سا تھا، تب بھی ہیبت تھی، اس لیے کہ میں کہتا ہوں کربلا خیمہ گاہ تل زینبیہ اور قتل گاہ کے بیچ میں سمٹی ہوئی ہے۔ سانس لے لیں، یہ ہے پوری کربلا، خیامہ گاہ خیام حسینی اور تل زینبیہ۔ ہاں ماں کی فریاد تھی، بیٹی بڑی تیزی سے نکل کر آئی، تل زینبیہ پر گئی ہے، 1900 ہے زخم، تنے چاک پر زینب نکل، یہ 1900 زخم تو بدن پہ ہیں، لیکن دل پہ علی اکبر کا بھی زخم ہے، علی اصغر کا بھی زخم ہے۔ ہاں عزادارو، حسین سجدے میں ہیں، لیکن جب تل زینبیہ پر آ کر ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی ہے، او پسر ساتھ تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا، سنیے میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ اتنے زخموں کے بعد بھی جب حسین کے کانوں میں آواز گئی، کوہنیوں کو ٹیکا، سر کو اٹھایا، کہا بہن خیمے میں چلی جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ بھائی کا کہنا تھا بہن چلی گئی، لیکن بہن تو چلی گئی، ماں کیا کرے؟ وہ تو فریاد کر رہی تھی، اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار میں لوں گی تجھ سے حسین کو۔ چل گیا خنجر، تڑپتی رہی، رسول خدا نے کہا علی آگے بڑھو، زہرا کو ہٹاؤ، چل گیا خنجر، فرات کا پانی سے آندیاں، منادی کی ندا، الا قتل الحسین بکربلا، الا پروردگارا ان بلند ہوتی ہوئی آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ پروردگارا تجھ کو اس حسین مظلوم کا واسطہ جس نے دنیا کے کھانے اور پانی کے لیے خون اصغر کو چہرے پر ملا، اس کووڈ-19 سے ساری انسانیت کو نجات دے دے۔ عاشور کے جلوس کے لیے تڑپنے والا مجمع 40 کے لیے ابھی سے فکر مند ہے۔ دعا کریں جو مریض ہیں ان کو شفا ملے، جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت ہو، اور اس مرض سے ساری انسانیت کو ذکر حسین کے طفیل میں نجات ملے۔ امام زمانہ کے حضور ہم ان شہدائے کربلا کے 10ویں کے موقع پر اسیران کربلا کی اسیری اور ان شہداء کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں اور معبود سے دعا کرتے ہیں کہ سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر حجت الاسلام مولانا زاہد احمد صاحب قبلہ کی اہلیہ مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔